کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، بلکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہونے پر کئی دلائل ہیں۔ اگر دیدار الہی ناممکن تھا تو اس کی دعا کرنا ناجائز ہوتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبوت کے علوم و معارف اور اس کے اسرار کے حامل ہیں، وہ ہرگز یوں دعا نہ کرتے، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اور اگر بالفرض یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی دعا کرنے سے منع فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، لا ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیدار ممکن نہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کو پہاڑ کے اپنی جگہ برقرار رہنے پر معلق کیا، اور پہاڑ کا اپنی جگہ پر برقرار رہنا فی نفسی ہی ممکن ہے، اور جو ممکن پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن تھا۔ سر دست یہ تین دلائل عرض کیے ہیں، ان کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اور قیامت کے دن ایمان والے اس سے بہرہ مند ہوں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب عز و جل کلام فرمائے گا۔ اس شخص کے اور اس کے رب عز و جل کے درمیان کوئی ترجمان ہوگا اور نہ ہی کوئی حجاب ہوگا جو اس کے رب عز و جل کو دیکھنے سے مانے ہو۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ